बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेन काम न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों, छोटे बड़े बहनों भाइयों बुजुर्गों को अदील मिर्जा का सलाम। बात करेंगे आज सुप्रीम कोर्ट के उस मशहूर ज़माना फैसले की जिसने वतन अजीज़ में सियासी फ़िज़ा यकसर तब्दील करके रख दी है। मेरी मुराद मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है जिससे हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई है और अपोजिशन जो कि आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़कर ये लोग आगे आए थे और बाद अज़ां मुख्तलिफ जमातों ये शामिल हो गए थे, उनकी तादाद जूँ की तूं रही। इससे कौमी असम्बली में क्या फ़र्क पड़ेगा इस फैसले का और जो दीगर सूबाई असम्बलियाँ हैं उन पर क्या इतलाक़ होगा। ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में जो ये मखसूस नशिस्तें, जो 25 नशिस्तें खाली थीं, जब वो अपोजिशन के पलड़े में जाएंगी तो इससे तवाज़न किस तरीके से बिगड़ेगा या कायम होगा। केपी की जो हुकूमत है उसको इस फैसले से क्या ख़तरात लाक हो गए हैं और हुक्मरान इत्तेहाद जो कि कौमी असम्बली में है और केपी में वो अपोजिशन में है, क्या वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए हैं। इस पे बात करने जा रहे हैं। देखते रहिए बेनकाम न्यूज़। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आए, अच्छा लगे तो आगे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जुमा के रोज सुप्रीम कोर्ट ने मशहूर ज़माना मखसूस नशिस्तों का जो केस था उसका फैसला सुनाया है। 6-7 के तनासब से 7 जजेस साहबान ने नज़रसानी जो अपीलें दायर की हुई थी हुक्मरान इत्तेहाद ने उसके हक़ में फ़ैसला दिया है, जबकि 6 ने उसकी मुखालफत की है। इस तरीके से एक जज की अक्सरियत के बलबूते पर यह फ़ैसला हुआ है और ये मखसूस नशिस्तों का जो सियासी ऊँट था वो किसी करवट बैठ गया है। अब हुक्मरान इत्तेहाद को इसका ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है। कौमी असम्बली में फ़ायदा ये हुआ है कि अब 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई है। वो इस तरीके से कि कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद की जो कुल नशिस्तें थीं वो थीं 218 और 5, 6, 7 ऐसे लोगों की उन्हें ज़रूरत पड़ती थी जब उन्होंने कोई बिल पास करवाना होता था, कोई कानून साजी करनी होती थी कौमी असम्बली में, तो लामाला उन्हें JUI की तरफ देखना पड़ता था। आपको याद होगा 26वीं आइनी तरमीम जब करनी थी तो कितना शोर गुल हुआ था कौमी असम्बली में। JUI को मनाने के लिए हुक्मरान इत्तेहाद की भी टीमें जा रही थीं, सरकारी वफूद भी जा रहे थे और अपोजिशन के लोग भी राब्ते कर रहे थे और मौलाना फजल रहमान का उन दिनों जो सियासी कदकाठ था वो कहाँ पहुँचा हुआ था। उसकी वजह यह थी कि जो उनके पास कुछ अरकान हैं कौमी असम्बली के, उनकी अहमियत बहुत बढ़ गई थी। वजह उसकी यह थी कि उसके लिए उनके वोट्स की ज़रूरत थी। अब इस फैसले के बाद हुक्मरान इत्तेहाद के लिए ये रास्ता बड़ा आसान हो गया कानून साजी के लिए और कोई भी बिल पास करवाना हो, क्योंकि उसे 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई है और ये जो मज़ीद खुद मखसूस नशिस्तें उन्हें मिलेंगी इससे उनकी तादाद हो जाएगी 237। इस वक्त कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद है 110। इस लिहाज से मज़ीद 15 नशिस्तें उन्हें मिलेंगी और 125 हो जाएगी कुल तादाद इनकी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 70 अरकान असम्बली हैं इस वक्त, इस लिहाज से उन्हें 4 मज़ीद नशिस्तें मिलेंगी और कुल तादाद उनकी हो जाएगी 74। JUI को भी इसमें हिस्सा मिला है, उनकी भी अददी बरतरी बेहतर हुई है कौमी असम्बली में और 3 मज़ीद अरकान उनकी टीम में शामिल हो गए हैं। 8 वो पहले थे, इस तरीके से वो हो गए 11। जबकि अपोजिशन की जो कुल तादाद है कौमी असम्बली में वो कुल मिला के भी 100 नहीं बनती। इस वजह से कि आज़ाद हैसियत से जो लोग इलेक्शन लड़कर बाद में सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हुए थे वो कुल मिला के बनते हैं 80 और कुछ तरीके इंसाफ में भी गए थे, वो टोटल है 8। और JUI के जैसे मैंने कहा कि 8 पहले थे, 3 ये हो जाएंगे 11, वो भी चूँकि अपोजिशन में ही है इसलिए मैंने
اس میں انہیں شامل کر لیا ہے، اور یہ 99 اس لحاظ سے ان کی تعداد بنتی ہے۔ اور جیسے میں نے کہا، حکمران اتحاد، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ کاف، اس طریقے سے MQM، یہ لوگ ہو جائیں گے 237۔ اب کوئی بل آئے گا یا کوئی قانون سازی کرنی پڑے گی تو انہیں اپوزیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ فائدہ ہوا ہے حکمران اتحاد کو، اور جو ارکان وہ لانا چاہتے ہیں قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلیوں میں، اب ان کا راستہ بھی ان کے لیے کھل گیا ہے۔ صوبائی جو اسمبلیاں ہیں ان کی جہاں تک صورتحال ہے، بلوچستان اور سندھ میں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، وہاں تو پیپلز پارٹی کی حکومتیں ہیں اور پیپلز پارٹی کی ہی رہیں گی، مزید تھوڑی سی بہتر پوزیشن ان کی ہو جائے گی۔ پنجاب اسمبلی میں بھی تھوڑی سی پوزیشن مضبوط ہو جائے گی، مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، وہ مزید ان کی پوزیشن مضبوط ہوئی ہے۔ لیکن فرق پڑا ہے خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں۔ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ 145 کے ایوان میں 93 ارکان اس وقت کھڑے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی ایمن گنڈا پور کے ساتھ، اور 35 ایسے ارکان ہیں جو کہ آزاد حیثیت سے پچھلا الیکشن لڑ کر آگے آئے تھے، وہ ابھی تک کسی پارٹی میں شامل نہیں ہوئے، نہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں گئے ہیں، نہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں گئے ہیں، نہ وہ مسلم لیگ نون میں، نہ JUI میں، نہ عوامی نیشنل پارٹی، نہ کسی اور جماعت میں۔ وہ آزاد حیثیت سے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو کہ ہوتا ہے نا، اس کے مسلاک وہ وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں کہ کہاں ان کو مال ملتا ہے یا ان کو فائدہ پہنچتا ہے، وہ اس طرف اپنا جھکاؤ کر لیں گے۔ فی الحال تو وہ جو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، علی مین گنڈا پور وزیر اعلیٰ KP ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن اب جو اپوزیشن ہے وہاں پہ، وہ شروع میں تو اس کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن اب اس فیصلے کے بعد ان کی تعداد میں بھی مزید اضافہ ہوگا۔ اس وقت مسلم لیگ نون اور JUI کے 9 ارکان ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے 5۔ اب یہ آزاد نشستیں جب انہیں حاصل ہوں گی، اس تناسب سے جب انہیں ملیں گی، کیونکہ آزاد کو تو ملنی نہیں، یہ جن پارلیمانی جماعتوں نے کسی سمبل پہ، کسی انتخابی نشان پہ الیکشن لڑا تھا، ان کو ملنی ہے۔ جب ان کو یہ ملیں گی تو ان کی تعداد ہو جائے گی 52 کل ملا کر، کیونکہ JUI بھی وہاں پہ اپوزیشن میں ہے۔ وہاں پہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، JUI، عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین، ان سب کو جب آپ ملائیں گے تو ان کی تعداد بن جاتی ہے 52۔ اگر یہ 35 جو آزاد ارکان ہیں وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، ان میں سے 30 بھی ان کے ساتھ آ جاتے ہیں، اپوزیشن کے ساتھ آ جاتے ہیں، کہ 52 سے 30 سے یہ 80 سے زیادہ تعداد ہو جائے گی، جبکہ سادہ اکثریت وہاں پہ چاہیے 73۔ اس لحاظ سے خیبر پختونخوا کی حکومت اس حوالے سے ڈاون ڈول ہے۔ 35 جو آزاد ارکان ہیں ان کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ اب اپوزیشن میں جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں، قومی اسمبلی میں چونکہ وہ اکثریت میں، حکومت میں، حکمران اتحاد ہے، اگر وہ حکومت بدلنا چاہیں وہاں پہ خیبر پختونخوا میں تو ان کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوگا میرا خیال ہے، جو 35 ارکان ہیں انہیں اپنے ساتھ ملانے کے لیے، کیونکہ اگر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جانا ہوتا تو وہ اب تک شامل ہو چکے ہوتے، کسی اور جماعت کے ساتھ جانا ہوتا تو ان کے ساتھ بھی وہ جا چکے ہوتے۔ اس وقت چونکہ مرکز میں حکومت ہے، مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومت ہے، اتحادی حکومت چاہے گی تو ایک دن میں دلام سے دڑن تختہ ہو سکتا ہے علی مین گنڈا پور کی حکومت کا۔ یہ ان کے رویے پہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس حوالے سے کوئی سیاسی لحاظ سے کوئی موومنٹ نظر نہیں آئی، حکمران اتحاد کی جانب سے کوئی ایسا بیان یا کوئی ایسی حرکت یا کوئی ایسی گفتگو آپ ہمارے سامنے نظر سے نہیں گزری کہ وہ اس چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی ان کی حکومت آ جائے۔ لیکن حکومت کسی اچھی نہیں لگتی، ہو سکتا ہے کل کلاں
جب یہ مخصوص نشستوں کے لوگ اسمبلیوں میں اپنے اوتھ لے لیں، اپنے عہدوں کا الف اٹھا لیں، تو شاید اس کے بعد کوئی میٹنگ بلا لیں یا کوئی شاید کر لیں. فی الحال تو اس قسم کے کوئی ہمیں کوئی سنگن آئی نہیں، نہ شہر اقتدار اسلام آباد سے اور نہ ہی پشاور سے. خاموشی ہے، بدستور خاموشی ہے. لیکن کہتے ہیں یہ جو گہری خاموشی ہوتی ہے نا، یہ بھی کسی خطرے کا پیش خیمہ ہوتی ہے. ہاں، یہ میں یہاں یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ علی امین گنڈا پور کی یہ جو پوزیشن کمزور ہوئی ہے، اس سے وہ کمپرومائز ہو سکتے ہیں. جو صورتحال چل رہی ہے اس وقت، سیاسی صورتحال پاکستان میں، کمپرومائز تو وہ پہلے بھی ہیں. جس طریقے سے انہوں نے اپنی اسمبلی سے بجٹ منظور کروایا ہے، حالانکہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے انہیں پہلے بجٹ پیش کرنے سے ہی روکا تھا اور بعد ازاں انہیں پاس نہ کرنے کی ہدایات تھیں. لیکن اس دوران انہوں نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہی نہیں کی. کوششیں کی انہوں نے ملاقات کی، یا انہیں نہیں دی گئی، کوئی ایک وجہ تو ہوگی. لیکن اجلت میں ابھی 5 دن باقی تھے، 30 جون تک یہ لمٹ تھی، ان کے پاس ٹائم تھا، مدت تھی. اس سے پہلے انہیں پاس کروانا تھا. اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی تھی، بات ہو سکتی تھی، آگے تاریخ بھی. لیکن 5 دن پہلے ہی انہوں نے قومی اسمبلی کا بھی پاس نہیں ہوا تھا. دیگر اسمبلیاں جو ہیں پنجاب، سندھ، بلوچستان، ان کا بھی بجٹ ابھی پاس نہیں ہوا تھا. کے پی کا پہلے پاس ہو چکا تھا. اس سے کچھ شکوک و شبہات کہ وہ کمپرومائز ہو سکتا ہے کہ کچھ ارکان پاکستان تحریک انصاف کے اور خود وزیر خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کمپرومائزڈ ہیں. اور اس فیصلے کے بعد جب ان کی اپنی حکومت ڈمن ڈول ان کو نظر آئے گی تو مزید شاید وہ کمپرومائزڈ ہوں گے. اگر وہ حکمران اتحاد کے ساتھ رویہ ان کا ٹھیک رہا، اگر وہ اسلام آباد والوں کے ساتھ ان کا لنک ٹھیک رہا، پنڈی والوں کے ساتھ بھی کہہ لیں ٹھیک رہا، تو وہ چلتے رہیں گے. اگر علی امین گنڈا پور جیسی وہ زبان یوز کرتے ہیں، جیسے وہ گفتگو کرتے ہیں، اگر لب و لہجہ ان کا یہی رہا تو ظاہر پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ وفاق ان کے ساتھ کیا رویہ ہے. وفاق سے مراد میری حکمران اتحاد ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مخصوص نشستوں کے اس فیصلے کے بعد سب سے زیادہ جو فرق پڑا ہے وہ پڑا ہے کے پی اسمبلی میں، جہاں پہ کے پی حکومت جو علی امین گنڈا پور کی حکومت ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہ ڈون ڈول ہے. اگر وہاں پہ کوئی تبدیلی آ گئی، اگر وہاں پہ جو اس وقت اپوزیشن ہے، جو قومی اسمبلی میں اتحاد ہے، اگر وہ اتحاد وہاں پہ غالب آ گیا، وہاں پہ برسر اقتدار آ گیا، تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے مزید جو وسعت ہے ان کے لیے یا کہیں گنجائش نکلتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. اور پاکستان تحریک انصاف جو سکڑ کر کے پی تک محدود ہو گئی تھی، وہاں سے بھی اس کا خاتمہ ہو جائے گا.